رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عالی اخلاق اور نرم مزاج، آپ کی رحم دلی کا یہ عالم ہے کہ غزوہ احد میں جلیل القدر صحابہ کی تتر بتر ہو جانے کے باوجود بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ دنیاوی سلاطین کی طرح صاحب اقتدار ہوتے تو صحابہ کی اس غلطی کو سختی سے نوٹس لیتے۔ دنیا کی اقتدار والے دنیاوی سلاطین کی طرح صاحب اقتدار ہوتے تو صحابۃ الاجمعین سے سختی سے نوٹس لیتے۔ اب دنیا کی جو اقتدار والے جو حکمران ہیں میرے دوستو، ان کو تو دیکھو یہ کیسے سختی سے لوگوں سے نمٹتے ہیں۔ صحابۃ الاجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فرما رہے ہیں فاعف عنہم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی دل کے اندر ایسے کوئی بات نہ آ جائے کہ اب ان کی جو لغزشیں ہوا ہے ان سے، تو میں آپ سے سفارش کرتا ہوں اے نبی کریم، اے میرے پیارے نبی، اے رحمت للعالمین، اپنے صحابہ کی یہ لغزش کو آپ معاف کر دیں، دل میں ان کے متعلق کسی قسم کا کوئی رنج نہ رکھیں۔ بلکہ اللہ نے فرما بھی دی وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اسی وجہ سے اللہ نے جو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ کی فضل سے، اللہ کی کرم سے، اللہ کی رحمت سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے آپ کو نرمگو بنایا، یعنی صحابۃ الاجمعین کے لیے جو آپ کی ارد گرد بیٹھے ہیں، جو آپ کے اقتداء کرنے والے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ اگر آپ سخت مزاج یا تنگ دل والے ہوتے تو پھر لن فضوا من حولک، تو پھر آپ کی پاس سے، آپ کی آس پاس سے، ارد گرد سے وہ لوگ کیا ہو جاتے؟ منتشر ہو جاتے، پراگندہ ہو جاتے، آپ کے قریب ہی نہیں آتے، آپ سے ڈر کر یہ دور ہو جاتے۔ اب میرے دوستوں فرمایا اسی طریقے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عالی اخلاق اور نرم مزاج، آپ کی رحم دلی کا یہ عالم ہے کہ غزوہ احد میں جلیل القدر صحابہ کی تتر بتر ہو جانے کے باوجود بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ دنیاوی سلاطین کی طرح صاحب اقتدار ہوتے تو صحابہ کی اس غلطی کو سختی سے نوٹس لیتے۔ دنیا کی اقتدار والے دنیاوی سلاطین کی طرح صاحب اقتدار ہوتے تو صحابۃ الاجمعین سے سختی سے نوٹس لیتے۔ اب دنیا کی جو اقتدار والے جو حکمران ہیں میرے دوستو، ان کو تو دیکھو یہ کیسے سختی سے لوگوں سے نمٹتے ہیں اور ان کو سرزنش کرتے، مگر ایسے کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نرم دل والے تھے اور شائستہ مزاج والے تھے، شفیق و مہربان تھے۔ اگر آپ میں یہ عالی ظرفی نہ ہوتی تو لوگ آپ کی ارد گرد جمع نہ ہوتے، آپ سے دور ہو جاتے، پراگندہ ہو جاتے، منتشر ہو جاتا۔ پھر اللہ نے فرما بھی دی کہ اس بات کا امکان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں کسی قسم کی کوئی رنجش باقی رہتی کہ صحابہ کرام نے خلاف توقع عمل کیوں کیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے سفارش فرمائی اے میرے پیارے نبی فاعف عنہم، اب ان سے درگزر کریں، اپنے صحابہ کی اس لغزش کو معاف کر دیں، آپ دل میں ان کے متعلق کسی قسم کا رنج نہ رکھیں۔ میرے دوستوں، صحابۃ الاجمعین کے بارے میں اللہ نے فرما دیے یہ غزوہ احد میں غلطیاں کیا، یہ تتر بتر ہو گئی، لیکن آپ ان سے اپنا دل اور مزاج کو، آپ نرم دل والے ہیں، آپ اپنے آپ کو قابو رکھیں، آپ ان کو معاف کر دیں، ان کو درگزر کریں۔
میرے دوستوں، آج ہم صحابۃ الاجمعین کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، صحابۃ الاجمعین کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے خلفائے راشدین کو بھی ہم گالیاں بکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ صحابۃ الاجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فرما رہے ہیں فاعف عنہم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی دل کے اندر ایسے کوئی بات نہ آ جائے کہ اب ان کی جو لغزشیں ہوا ہے ان سے، تو میں آپ سے سفارش کرتا ہوں، اے نبی کریم، اے میرے پیارے نبی، اے رحمت للعالمین، اپنے صحابہ کی یہ لغزش کو آپ معاف کر دیں، معاف کر دیں، دل میں ان کے متعلق کسی قسم کا کوئی رنج نہ رکھیں، بلکہ اللہ نے فرما بھی دی وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش طلب کریں، ان کے لیے بخشش طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کے لیے اللہ کا رسول بخشش طلب کرے، میرے دوستوں، وہ ضرور فائز المراد ہوگا، وہ فائز المرام بھی ہوگا، اور یقیناً کامیاب ہوں گے، بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے کہ اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں فرمایا، اے میرے نبی کریم، اے میرے رحمت للعالمین، اے میرے پیارے نبی، آپ جو ہے اپنے صحابیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش بھی طلب کریں، ان کے لیے بخشش بھی طلب کریں۔ اللہ اگر فرما رہا ہے ان صحابۃ الاجمعین کے بارے میں، یہ تو یقیناً فائز المرام ہوں گے، یقیناً وہ کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتا ہے؟ جو رب العزت سارے کائنات کی جو مالک ہے، جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی، جو خالق اور مالک ہے، رحمت اللہ، جو ہے اللہ پاک پروردگار عالم، جو ہمارے خالق ہے، جو ہمارے مالک ہے، جو قادر مطلق ہے، میرے دوستوں، جو علیم کل ہے، وہ اللہ کی ذات اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابۃ الاجمعین کے لیے سفارش فرما رہے اپنے رسول سے۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں کوئی رنجش تو باقی نہ رہے، مگر ان کی لغزش کی وجہ سے آئندہ آپ صحابہ سے مشورہ نہ کیا کریں، کہ آپ کی دلوں کے اندر اگر لغزش ہوگی نہ، آپ کی دل کے اندر اگر رنج باقی رہیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی لغزش کی وجہ سے آپ صحابۃ الاجمعین سے مشورے بھی نہ کریں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرما دی وَشَاوِرْهُمْ، ان سے مشورے بھی کریں، ان کو معاف بھی کر دیں، اور ان کے لیے بخشش بھی طلب کریں، اور ان سے مشورے بھی لیں۔